بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے والد ابراہیم کا امام صاحب کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ نے معاش کی فکر کی وجہ سے انہیں ایک دھوبی کے حوالے کر دیا، لیکن انہیں پڑھنے کا شوق تھا۔ یہ جا کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درس میں بیٹھنے لگے۔ والدہ کو علم ہوا تو انہوں نے منع کیا اور اس بنا پر کئی روز امام صاحب کے درس میں نہ جا سکے۔ ذہین اور شوقین طالب علم کی طرف استاد کی توجہ ایک طبعی بات ہے، اس لیے جب کئی دن بعد امام ابو یوسف درس میں پہنچے تو امام صاحب نے غیر حاضری کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے درس کے بعد انہیں بلایا اور ایک تھیلی ان کے حوالے کی جس میں 100 درہم تھے اور فرمایا کہ اس سے کام چلاؤ اور جب ختم ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی مجھے امام صاحب کو یہ بتانے کی نوبت نہیں آئی کہ تھیلی ختم ہو چکی ہے، وہ خود ہی دے دیا کرتے تھے۔ ان کی والدہ کی یہ سوچ تھی کہ یہ سلسلہ آخر کب تک چل سکتا ہے، کوئی مستقل ذریعہ معاش ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے آ کر کہا کہ یہ بچہ یتیم ہے، میں چاہتی ہوں کہ کوئی کام سیکھ کر کمانے کے لائق ہو جائے، اس لیے آپ اسے اپنے درس میں شریک ہونے سے روکیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ یہ تو پستے کے گھی میں حلوہ کھانا سیکھ رہا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی والدہ نے جب یہ بات سنی تو اسے مذاق سمجھا اور واپس چلی گئیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس علم کی برکت سے وہ قدر و منزلت عطا فرمائی کہ میں چیف جسٹس کے منصب پر جا پہنچا، اور اس دوران کثرت سے خلیفہ ہارون رشید کے دسترخوان پر مجھے کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں ایک روز ہارون رشید کے پاس بیٹھا تھا کہ ہارون رشید نے مجھے ایک پیالہ پیش کیا اور بتایا کہ یہ بڑی خاص چیز ہے جو ہمارے لیے بھی کبھی کبھی بنتی ہے۔ میں نے پوچھا امیر المؤمنین یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ پستے کے گھی میں بنا ہوا حلوہ ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کی وجہ سے ہنسی آ گئی۔ ہارون رشید نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو امام ابو یوسف نے سارا قصہ سنایا۔ وہ قصہ سن کر ہارون رشید بھی حیرت زدہ رہ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر رحم فرمائے، وہ اپنی عقل کی آنکھ سے وہ کچھ دیکھ لیتے تھے جو چشم سر سے کبھی نظر نہیں آ سکتا۔ ایک دفعہ امام ابو یوسف بیٹھے تھے کہ ایک عورت آئی اور کہا کہ فلاں شخص پر میرا قرض ہے، وہ مجھے واپس نہیں کرتا۔ وہ مقروض شخص ہارون رشید کی بیوی کا غلام تھا۔ امام صاحب نے اس مقروض کو جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب اس کو جیل میں ڈالا گیا تو ہارون رشید کی بیوی نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ بوڑھی عورت پھر شکایت لے کر آئی کہ مقروض شخص آزاد ہو گیا ہے۔ امام صاحب اپنی مسند پر بیٹھ گئے اور جیل کے سربراہ کو خط لکھنا شروع کیا۔ اسی دوران ہارون رشید کا خصوصی سفیر آیا اور اس کے ہاتھ میں خصوصی سفارش نامہ تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس غلام کو گرفتار نہ کیا جائے کیونکہ یہ میری بیوی کا غلام ہے۔ سفیر نے امام صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ ہارون رشید کا خط ہے۔ امام صاحب نے ڈانٹا اور کہا صبر کرو، میں خط لکھ رہا ہوں۔ امام صاحب کو معلوم تھا کہ یہ ہارون رشید کا سفارشی خط ہے، لیکن اس طرف بالکل توجہ نہ دی۔ جیل کے سربراہ کے نام اپنا خط مکمل کر کے قاصد کو وہاں روانہ فرمایا۔ بعد میں ہارون رشید کا خط پڑھا تو فرمایا ہارون رشید سے جا کر کہہ دو میں نے حکم صادر کیا ہے کہ اس مقروض کو گرفتار کیا جائے جب تک کہ یہ اس قرض کو ادا نہ کر دے۔ تاریخ میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قاضی بننا قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان کا قول ہے کہ الحمدللہ میں نے ایسے قاضی تیار کیے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سب پر مقدم رکھیں گے۔ ہارون رشید جس علاقے پر حکومت کر رہا تھا وہ آج کے حساب سے 10 ملکوں سے بھی زیادہ بڑا علاقہ تھا۔ کیا اس کو کوئی دوسرا قاضی نہیں ملا کہ امام ابو یوسف کو قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس مقرر کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہارون رشید امام ابو یوسف کے علمی کمالات سے متاثر تھا، اس لیے اس نے امام ابو یوسف کو حکومت کا یہ اہم ترین عہدہ حوالے کیا۔ اچھے اور بہترین واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔